شہیدو تم کو سلام اے الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق احمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات بجیب محمد تم عزیزان گرامی، چونکہ شہداء کی محفل ہے اس لیے خود شہید کے فلسفے کو سمجھنے کی اس محفل میں جو ضرورت ہے وہ شاید کسی اور محفل میں نہ ہو. شہید کون ہوتا ہے؟ اگر ہم خود اسی آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ شہید کون ہے تو قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. یہ جو رجال یا رجل مرد کو کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کا بدن مرد ہو، چونکہ بعض اوقات فرد مرد نہیں ہے، عورت ہے، لیکن اس کی روح مردانہ روح ہے، اس کی روح ایک کامل روح ہے، اس کی روح ایک شجاع، بہادر، باشعور، نڈر، مقامل روح ہے. جس طرح سے بہت سارے شہداء کی ماؤں کو ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی گود میں اپنے 4 5 بیٹوں کی پرورش کی، ایک ایک کر کے ہر ایک کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے بھیجا، ان کی لاشوں کو وصول کیا، لوگوں سے کہا کہ اب ہمیں مبارکباد دو، غم کا اظہار نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے اپنے ان بیٹوں کو حسین کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیا ہے. یہ زنانہ خلق و خون نہیں ہے، یہ مردانہ خصوصیات ہے. اس لیے قرآن کریم جب کہتا ہے رجال تو ان خصوصیات کی طرف ناظر بھی ہے. بہت سارے اہل ایمان سے ہیں من المؤمنین رجال جو واقعی مرد ہیں، مردانگی ان کے اندر ہے. جیسے آپ جنگ میں دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے بارے میں یہ جملہ سب کوٹ کرتے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. فتح کا مطلب ہے جوان، دوسرے لفظوں میں تشریح اگر کی جائے جوان مرد. تو کیا باقی لوگ جوان نہیں تھے؟ باقی لوگ مرد نہیں تھے؟ لیکن ان سب کے درمیان جو علی کی روح ہے، جو علی کی ہمت ہے، جو علی کا حوصلہ ہے، وہ دوسروں میں نہیں ہے. اس لیے اس جملے میں آپ کہتے ہیں لا فتح، کوئی مرد آزاد مرد نہیں ہے علی کی طرح سے. اسی طرح سے مؤمنین میں کچھ لوگ ایسے ہیں من المؤمنین رجال، مؤمنین بہت سارے ہیں، ان میں شاید اکثریت مردوں کی ہو، لیکن ان مردوں میں ابر مرد ہے، ان مردوں میں وہ مرد جن میں مردانگی اپنے عروج پر ہے، وہ کچھ ہے.
من المؤمنین رجال، یہ کون سے بڑے عظیم اور پہنچے ہوئے مرد ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے ایک کام کیا ہے، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ اے رب، تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے نام کے لیے جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم اپنی پوری ہستی اور تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، قربان ہوں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ کربلائی روح ہے، یہ وہی بدری روح ہے۔ جب کوئی شخص اس کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ سے عہد کر کے میدان میں اترتا ہے تو آپ اس کی زندگی کے نشیب و فراز اور خلوت و جلوت کو اللہ کی صفات کا مظہر پاتے ہیں۔ جن شہداء کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں، یہ ان صفات کے حامل شہداء ہیں جنہوں نے اپنی خلوتوں اور اپنی جلوتوں کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ ذرا سوچئے اس بات پر ذرا سوچئے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ یہ سچے لوگ تھے جنہوں نے وعدے پر عمل کیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ تنہائیوں میں اللہ کی ذات میں گم ہونا اور اجتماع میں اللہ کے ہدف میں گم ہونا، تنہائیوں میں راز و نیاز، تنہائیوں میں دعا، تنہائیوں میں اشک، تنہائیوں میں بکا، تنہائیوں میں اللہ سے دل ہی دل میں گفتگو، تنہائیوں میں ائمہ اہل البیت کی مناجاتوں کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلامی اور اپنے دل، اپنے باطن، اپنے قلب، اپنی روح کو اللہ کی نورانیت سے متصل کر کے نورانی کرنا، روشن کرنا، پرفروغ بنانا اور اس کے اندر کی چمک میں اضافہ کرنا، یہ ان ذوات مقدسہ کی تنہائیوں کی کیفیات ہیں۔ اور جب اجتماع میں آئیں تو وہاں پر کیا ہے؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں اور اہل کفر کے مقابلے میں ایسے شدید، ایسے سخت، ایسے مقاوم، ایسی چٹان، ایسے پہاڑ کہ جن کے ارادوں کو کوئی متزلزل کر ہی نہ سکے، چاہے جتنی بڑی مصیبت آئے، جتنا بڑا امتحان آئے۔ اور جب اہل ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو موم کی طرح سے نرم، بچھے ہوئے، منکسر المزاج، کمزوری کا اظہار، اپنی انکساری کا اظہار، انتہائی رحیم، انتہائی خدوم، خادم، دوسروں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنے والا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اشک بہا کر ان شہداء سے، شہداء کے بچوں سے، معاشرے کے کمزور طبقات سے یکجہتی کا اظہار کرنے والا، ان کے ساتھ رہنے والا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، کہ جب ہمارے درمیان ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نحیف بدن کے اندر اتنی طاقتور روح چھپی ہوئی ہے کہ جب استکبار اور طاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہو تو وہ کوہ استقامت بنے، اور جب اللہ کے بندوں کے درمیان ہو تو اتنا رؤوف و مہربان اور منکسر المزاج ہو۔ یہ صفات ہیں۔ یہ صفات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان شعوری طور پر اپنی عملی زندگی کے نہج، رستے اور اس کے سمت و سو کا انتخاب کرتا ہے، شعوری طور پر جب کرتا ہے، ہوا کے تھپیڑوں کی وجہ سے نہیں۔ بعض اوقات ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے، کچھ
اچھے لوگوں میں بیٹھ گئے تو اچھے لوگوں کو کے دیکھا دیکھی ہم فوراً چلے جاتے ہیں انہی کے ساتھ مسجد میں، انہی کے ساتھ عزاداری میں، انہی کے ساتھ ریلی میں، انہی کے ساتھ کہیں اور جب اس محفل سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرے کی گندگی میں اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں۔ یہ ہوا کے تھپیڑوں کی بنیاد پر چلنے والی زندگی ہے، لیکن باشعور زندگی ایسی نہیں ہے۔ باشعور زندگی یہ ہے کہ حدیث بے خبران است تو با زمانہ بساز، اقبال نے کہا تھا حدیث بے خبران است تو با زمانہ بساز۔ یہ بے خبر، جاہل، احمق اور نادان لوگوں کا مدعا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلو۔ زمانے کے ساتھ کیوں چلو؟ حدیث بے خبران است تو با زمانے بساز، زمانہ با تو نسازد تو با زمانہ ستیز۔ تم اگر اہل ایمان ہو، اگر تم ان صدیقین میں سے ہو، اگر تم اللہ کے ان پیاروں اور منتخب برگزیدہ بندگان میں سے ہو، تو پھر زمانہ اگر تمہارے ساتھ نہ چلے تو تم زمانے سے لڑو اور کوہ استقامت بن کر دکھاؤ، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔ زمانہ بات نسازت تو بات زمانہ ستیز۔ اگر زمانہ تمہارے ساتھ نہ چلے تو تم زمانے سے لڑو اور زمانے کو اپنے ساتھ لے کے چلو۔ یہ جو شہداء ہیں یہ وہ لوگ ہیں، قاسم سلیمانی ہو، ابو مہدی ہو، ضیاء الدین ہو، یا کوئی اور شہید، دنیا میں ایسے عظیم شہداء کی کوئی کمی نہیں ہے جنہوں نے کربلا والوں سے کمٹمنٹ کی، تعہد دیا، وعدہ کیا اور اپنے اس عہد پر زندگی کی آخری سانسوں تک کھڑے رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم، جو چلے گئے وہ چلے گئے۔ ضیاء الدین بدن کے لحاظ سے ہمارے درمیان نہیں ہے، بدن کے لحاظ سے شہید نمر ہو یا باقی ہستیاں بدن کے لحاظ سے ہمارے درمیان نہیں ہے، یعنی ان کے بدن کو ہم اپنے درمیان نہیں دیکھتے، لیکن صرف سوچ اور فکر کی بات نہیں کروں گا۔ سوچ آپ کے سامنے ہے، فکر آپ کے سامنے ہے۔ میں تو آیات، روایات، واقعات، حوادث کے نتیجے میں یہ بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی روحیں ہمارے درمیان بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اور جب آپ ان کی ان بلند روحوں سے استمداد کرتے ہیں تو وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ زندہ ہستیاں ہیں، ان کا بدن مر گیا ہے لیکن وہ خود زندہ ہے، اور زندہ ہونے کے دو اسباب ہیں، ایک ان کا خود شہید ہونا، اور دوسرا چونکہ شہید کو اللہ نے زندہ کہا، اور دوسرا ان کی وہ جد و جہد، ان کی وہ طاقت فرسا کوششیں، محنتیں، دونوں کے آثار انسانی معاشرے پر رونما ہوئے، اور ان آثار نے انسانی معاشروں کو استحکام بخشا، مضبوط کیا، طاقتور بنایا۔ لہذا قرآن یہ کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو گزر گئے وہ گزر گئے، اور صرف گزرے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے وعدے پر عمل کیا۔ اب کس کی باری ہے؟ وہ تو چلے گئے، اب ان کی باری ہے جو باقی ہیں۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، جو باقی ہیں ان میں دو کیٹیگریز ہیں، اس میں اب مجھے بھی دیکھنا ہے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم ان دو کیٹیگریز میں سے کس میں شامل ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس نے ان گزرے ہوئوں کے رستے کو اس مضبوطی کے ساتھ پکڑا کہ اپنے وعدے پر عمل کیا۔ اب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بھی انہی کی طرح سے
دنیا سے گزرے ہیں، اپنے وعدے پر عمل کیا ہے، اپنے عہد کو عملی جامہ پہنایا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. دیکھیے کسی مجلس ترغیب میں یا کسی ریلی میں جانا خود ایک سعادت ہے، خود ایک سعادت ہے. یہ سعادت کس کو ملتی ہے؟ جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، شعور کی توفیق، شعور کی روزی. یہ بھی رزق ہے. رزق صرف کھانا نہیں ہے، رزق صرف پہناوا نہیں ہے. یہ جو آپ کو شعور ملتا ہے، یہ شعور سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے اللہ کی، جس کو آپ رزق کہتے ہیں. یہ رزق ہے. شعور جو ہے یہ رزق ہے، آگہی یہ رزق ہے، احساس یہ رزق ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو کھانا ملتا ہے، شعور نہیں ملتا. وہ کتنی عظیم نعمت سے محروم ہے. اس لیے ہمیشہ رزق اللہ سے کھانے کی شکل میں طلب نہ کریں. توفیق معنویت، روح کی طہارت، نگاہوں، زبان، سماعت، باطن، اعضاء و جوارح، ان کی طہارت، یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے. اس روزی کے حصول کی جد و جہد کے دو اطراف ہیں. ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف خود بندہ. بندہ اگر خالصانہ طور پر اس رستے پر گامزن ہو جو خدا تک پہنچتا ہے، تو خدا بھی اپنی رحمت کے اور روزی کے دروازے کھولتا ہے. لیکن اگر اس جادہ اور اس راہ پر چڑھے بغیر راہ لے G10 اور F11 کا اور جانا چاہے پارلیمنٹ کی طرف، تو وہ جتنا جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. لہذا صرف یہ سوچنا کہ میں نے اس جگہ پہنچنا ہے کافی نہیں ہے، جب تک اس جگہ تک پہنچانے والے رستے کا انتخاب کر کے اس پر قدم نہ رکھا جائے. لہذا جو رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا شمار کس گروہ میں ہے. رہنے والوں میں یہ دو گروہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رجال میں سے قرار دیا ہے، من المؤمنین رجال میں سے قرار دیا ہے. ایک وہ ہے جنہوں نے جانے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی راہ کو اپنایا اور اسی پر چلتے رہے اور اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور ان کے وعدہ نبھانے کا ٹائم آ چکا ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس انتظار میں ہے کہ کب وہ وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آتا ہے، اور اسی منزل اور اسی سمت و سو اور اسی ہدف کی طرف گامزن ہے. ہر گزرتا دن انہیں اس منزل کے قریب تر کر رہا ہے، لیکن ابھی وہ زندہ بھی ہے اور منتظر بھی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. نہ اللہ کے ارادوں میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اللہ کے ان پاکیزہ ترین بندوں کے ارادوں میں کوئی تبدیلی ہے. یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنے رب تک پہنچ پائیں. اب دیکھیں، انسان بوڑھا ہو کر شہید نہیں ہوتا. عام طور پر میدان جنگ میں، عام طور پر میدان عمل میں جوانی کام آتی ہے. لیکن جو لوگ پاکیزہ ہو کر اس عہد کے ساتھ دنیا میں قدم رکھتے ہیں کہ میں اس مقام تک پہنچنا ہے، انہیں اللہ جب ان کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس عہد پر عمل پیرا ہو چکے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو بستر میں موت نصیب نہیں کرتا، بلکہ اس طرح کی شہادت دیتا ہے جس طرح کی شہادت آپ ان عزیزوں اور بزرگواروں کی زندگی میں دیکھتے ہیں. یہ آپ اگر پوری دنیا کی دولت دے دیں تو خرید نہیں سکتے. یہ ایسی نعمت ہے. آپ کے پاس پوری دنیا ہو، ایسی موت آپ خرید نہیں سکتے. زندگی کا اختیار کرنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن موت کی ایسی کیفیت کا اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف عطائے خداوندی ہے، صرف اور صرف عطائے خداوندی ہے. اس لیے وہ زندہ ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں. ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمیں
ہونے کے لیے ان روحوں سے استمداد کرنا ہے، مدد طلب کرنی ہے. ہمیں زندہ ہونے کے لیے ان روحوں سے توسل کرنا ہے. ہمیں زندہ ہونے کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجاتوں کا سہارا لینا ہے. ہمیں زندہ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مانوسیت دکھانی ہے، انس دکھانا ہے. دیکھیے کبھی ہم سب مانتے ہیں قرآن پڑھنا بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن خود قرآن پڑھتے ہوئے 2 صفحے اگر ہم پڑھ لیں تو ایک بیزاری اور اقناع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مانوس نہیں ہے، اپنے آپ پر جبر کر رہے ہیں، ثواب کی خاطر جبر کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک بہترین اور مزے کا مرغوب کھانا رکھا جائے جو آپ کو اپنی زندگی میں بہت پسند آئے تو آپ کھاتے چلے جاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں. پیٹ بھرنے کے بعد بھی اب کھانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آپ کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن آپ کا جی نہیں بھرتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کھانے سے مانوس ہیں. قرآن اور دعا اس کھانے کی نسبت کروڑوں اربوں گنا زیادہ اہم ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان اپنے آپ کو قرآن اور دعا سے یعنی اللہ سے ہم کلامی اور ائمہ اطہار کی مناجاتوں کے ذریعے سے اپنے رب سے گفتگو کا ایسا عادی اور ایسا مانوس کر دے، انس پیدا کرے کہ یہ جو باطن اور تنہائیوں کے لمحات ہیں یہ انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیں کہ میدان عمل میں جہاں امر بالمعروف کی ضرورت ہو، جہاں نہی عن المنکر کی ضرورت ہو، جہاں پر جابر قوتوں کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کرنے کی ضرورت ہو، وہاں پر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بے دھڑک میدان میں اتر بھی سکیں اور کھڑے بھی ہو سکیں. آپ کا یہاں پر آنا امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، شعائر اللہ کا احترام بھی ہے، شہداء کی یاد کو زندہ رہنے کے مترادف بھی ہے. اور آپ کا آج کی ریلی میں شریک ہونا اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے میں پرچم عدل اور پرچم الہی کو بلند کرنا بھی ہے. اس کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. ادنا ترین جہاد کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے ناحق کو ناحق کہیں، حق کو حق کہیں اور ناحق کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے میدان میں کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کریں. ادنا ترین ہے، اعلیٰ ترین نہیں ہے، ادنا ترین. اور اس کے بعد اس کے مدارج ہیں، آہستہ آہستہ یہی فکر یہی شعور دوسرے انسانوں تک منتقل بھی کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا آپ کو، چونکہ بتایا کہ ریلی شروع ہو چکی ہے، ہم سب نے وہاں پر جانا ہے. یقیناً آج کے زمانے کے طاغوت کو پہچانیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے، ہمارا کیا ہے. رات کو کسی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، کہنے لگے کہ اگر آپ کو امریکہ اور ایران کے جھگڑے سے فرصت ملی ہو تو ذرا ہماری حالت دیکھیں. برف نے یہ کر دیا، سردی نے یہ کر دیا، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں سوچتا رہا اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے، اگر یہ لوگ امام حسن کے لشکر میں ہوتے تو کیا کرتے، اگر یہ لوگ امام علی کے لشکر میں ہوتے تو کیا کرتے. عموماً لوگوں کے ایمان کے یہی درجات ہیں. عموماً ہمیں اس سے اوپر اٹھنا ہے، ہمیں اس سے اوپر اٹھنا ہے. اگر آپ اس گائے بھینس کی طرح سے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جس کا زندگی کا ہدف کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا اور دودھ دینا ہے بس، تو پھر آپ اسی طرح سے سوچیں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو پیروکار بنایا ہے اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب اور ان کتابوں کو لے کر آنے والے انبیاء اور ان کے پیغام رساں
اولیاء کی سیرت کا پیروکار ان کا بنایا ہے، تو پھر آپ اس طرح سے سوچیں گے جس طرح سے وہ سوچتے تھے، اور اس طرح سے کریں گے جس طرح سے وہ کرتے تھے، پھر آپ کی روح اسی حساب سے بلندر ہوتی چلی جائے گی، ورنہ آپ کی روح اسی حساب سے پستر ہوتی چلی جائے گی۔ کھانا پینا سونا گائے بھینس کا کام ہے، اور شعور کی بلندی انبیاء کا تحفہ ہے۔ آپ ذرا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات میں آدمی سوچتا ہے اس پر صرف مسائل کے نگاہ سے نہ دیکھیں، شعور کی دنیا میں ذرا قدم رکھ کر دیکھیں۔ یعنی ایک مسلمان، ایک موحد، ایک مومن، ایک شیعہ، ایک عزادار کی حیثیت سے نہیں، ایک آزاد انسان کی حیثیت سے سامنے میدان سجا ہے، اور ایک طرف یزیدی لشکر ہے اور دوسری طرف اللہ کا ایک ولی ہے۔ وہ ولی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے تمام اعزاء، اپنے تمام اصحاب، اپنے تمام بچے، اپنے تمام جوانوں کی لاشوں کو دیکھتا ہے، لاشوں کو دیکھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، غم کے جتنے پہاڑ تھے اس پر ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ ان غم کے پہاڑ اور اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، اور یہ تاریخ دشمن نے لکھی ہے، دوستوں نے نہیں، یزید کے لشکر والوں نے لکھی ہے۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ حسین کا چہرہ اسی حساب سے پرفروغ تر، نورانی تر، باعزم تر، سربلند تر، روشن تر، اور سینہ تان کر کمزور بن کے نہیں۔ یہ یعنی جیسے جیسے وقت شہادت قریب تر آتا چلا گیا، ویسے ویسے آپ کی ہمت اور حوصلے کو چار چاند مزید کرتے چلے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری وقت تک امام حسین کی کوشش کیا رہی؟ کسی طرح سے لشکر یزید اور لشکر عمر سعد میں سے کسی ایک بندے کی بھی اگر ہدایت کر سکیں تو اس کو باطل طاغوت اور ظلم کے لشکر سے نکال کر اللہ کی عبودیت میں داخل کر سکیں۔ ان تمام مظالم کے باوجود نفرت نہیں ہے ان کے لیے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہے کہ کسی طرح سے انہیں توبہ کروا کر واپس لایا جائے اور خدا سے ملایا جائے۔ یہ اس بلند ترین روح کی عکاسی ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ پھر ایسی ہستیوں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، دلوں میں زندہ رکھتا ہے، اور ان کی یاد کو، ان کے ذکر کو اور ان کی محبت کو انسانی قافلوں کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ شہداء ان کے رستوں کے راہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے شہداء کے ساتھ محشور فرمائے۔ ہمیں جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے نقش پا پر چلتے ہوئے انہی کے ہدف، انہی کی زندگی کے مقاصد کو فالو کرنے اور اس کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام عصر، امام زمان کی معرفت عطا فرمائے، ہمیں ان کے باشعور ساتھیوں میں شمار فرمائے، ہمیں قبیلوں، علاقوں، پارٹیوں، گروہوں کے بتوں کو توڑ کر الہی گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کے داؤد، اپنے زمانے کے فرعون، اپنے زمانے کے نمرود، اپنے زمانے کے شمر و عمر سعد کے سامنے پوری طاقت اور شعور کے ساتھ کھڑے ہونے اور استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں امام عصر کے سپاہیوں میں اور ان کے جان نثاروں میں شمار فرمائے، ہمیں ذکر کی، فکر کی، مناجات کی، دعا کی اور قرآنی آیات کی لذتوں سے آشنا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله